مکمل ناول عشق کی پہلی منزل ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہے۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر نواب عالم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر گیا۔ السلام علیکم نواب صاحب، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ لینے تو میں خیر بہت پہلے آیا تھا، اب تو کچھ دینے آیا ہوں۔ اندر تو آنے دیں، کیا یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کر لینی ہے؟ آئیے میں خود ہی آپ کو لے چلتا ہوں، کہیں میرے آنے کی خوشی میں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر آیا۔ نواب عالم نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دی۔ السلام علیکم تائی جان۔ وہ پیار لینے کو ان کے آگے جھکا پر اماں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کمال ہے بھائی، آپ لوگ تو جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ خود ہی جا کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ ویسے نواب صاحب، گھر آئے مہمانوں کو چائے پانی پلانے کا کوئی رواج نہیں ہے آپ کے یہاں؟ بھابھی اچھی سی چائے بنا کر لے آئیں بغیر چینی کے، اتنے دنوں سے مٹھائی کھا کھا کر تو ویسے ہی شوگر ہو گئی ہے۔ بھابھی بجائے کچن میں جانے کے ہنکار بھر کر وہیں اماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی تائی جان؟ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ آپ لوگوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا ہوا ہے کہ گھر آئے بندے سے سب نے باری باری ایک ہی سوال پوچھنا ہے؟ خیر میں تو تایا جان کے پاس افسوس کرنے آیا ہوں۔ آنا تو اماں بھی چاہتی تھیں، پر میں نے سوچا پہلے مجھے جا کر صورتحال معلوم کر لینی چاہیے، آخر دکھ درد میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اماں اور بابا نے الجھ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں دلی دکھ ہوا تایا جان، میں نے سنا ہے آپ کی دختر نیک اختر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد، اس سے بہتر تھا وہ پیدا ہوتے ہی مر چکی ہوتی۔ کم سے کم اتنی کالک تو منہ پر نہ لگتی۔ بکواس بند کرو اپنی، چھان بین نہیں کروائی آپ نے؟ آخر کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنی بکواس یہیں بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ مگر وہ بجائے دفع ہونے کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر پہلے سے بھی زیادہ آرام دہ پوزیشن میں آ گیا۔ ہاں، آپ نے پولیس کو انوالو کیوں نہیں کیا؟ ایسے معاملے میں تو ہماری پولیس بھی بڑی دلچسپی لیتی ہے، کوئی نہ کوئی سراغ تو ملے گا ہی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ چودھری نواب عالم کی اکلوتی دختر نیک اختر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اگر کسی کو صحیح سلامت مل جائے تو برائے مہربانی نواب صاحب کے گھر پہنچا دیں، اور نواب عالم بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بھی کھلے دل سے ویلکم کریں گے۔ آخر کو بہت براڈ مائنڈڈ ہے نا آپ۔ کیسے کہیے کیسا لگا؟ اماں کو بھابھی نے فوراً سہارا دیا۔ نواب عالم اس کی بات سن کر وہیں پڑی چارپائی پر گر گئے۔ آخر کو کتنا سہ سکتا ہے ایک باپ جس کی جوان بیٹی اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہو؟ کیسے کر سکتا ہے وہ لوگوں کے منہ بند؟ ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی، ارے نہیں نہیں، ابھی سے بے ہوش نہیں ہونا آپ نے۔ پھر بھی افسوس کس کے پاس کروں گا؟ تائی جان آپ بھی ذرا سنبھالیں اپنے آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ اگر جوان بیٹی کچھ دنوں سے غائب ہے، آ جائے گی، اس میں فکر والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ نشتر پہ نشتر چلا رہا تھا۔ بھابھی چائے بہت مزیدار بنائی آپ نے، ایمان سے مزہ آ گیا۔ کیا آپ کو بھی نن نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے تو پتہ چلا تھا آپ دونوں کی بڑی اچھی سکھیاں ہیں۔ اتنے میں ہی گھر کا بیرونی گیٹ واں ہوا۔ راستے میں آتے عبداللہ کی نظر اچانک اٹھی۔ گھر کے سامنے کار کھڑی تھی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ قدم زمین نے جکڑ لی۔ گاڑی کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں وہ گرے کلر کی کرولا ہے، اور اس شخص کے چہرے پر ماسک ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی رگوں میں خون ابلنے لگا۔ گھر میں وہ شخص موجود تھا جس نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے قدموں میں برقی سی دوڑ گئی۔ سامنے چارپائی پہ بابا بے سدھ پڑے تھے۔ فاطمہ اماں کے ہاتھ سہلا رہی تھی، اور دوسری چارپائی پر شاہانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پر ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ، آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ اب تایا جان تو بالکل ہی ڈھہ گئے ہیں، باقی بچا افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتا ہوں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ بپھرے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ واہ، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے کا۔ لگتا ہے ابھی تک وہ اکڑ اور تنتنا گیا نہیں۔ بکواس بند، عدن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کے گریبان پکڑ لیا۔ اماں نے لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا ہے بکواس نہیں، صرف اتنا بتا، کہاں ہے وہ؟ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے کی ہے، تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا، سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پر
مضبوط ہو گئی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھو گے کیا؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اماں کو تو سکتا ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ مجھے بتا دے ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بامشکل اپنے حواسوں پر قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار قہقہ لگایا۔ کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے نا، تو چلو میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، پر جانے سے پہلے یہ تو سوچ لو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کیا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا کہ گاڑی کا کلر گرے تھا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی گاڑیاں ہیں، اور جس گاڑی کے بارے میں تم آج کل انویسٹیگیشن کروا رہے ہو، اس کی تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوتا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے پر رنگ آ کر گزر گیا۔ بابا تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہو۔ بھول جاؤ اس کو۔ بہن ہے وہ میری، چودھری عبداللہ کی۔ اس پر ایک آنچ بھی آئی نا تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ جہانگیر عالم ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور سر جھکائے بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نا نواب عالم، جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے، دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر، عبداللہ نے اس کے سر پر پسٹل تان لیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتا دے، ورنہ ٹانگوں پر چل کر واپس نہیں جا سکو گے۔ نہیں عبداللہ نہیں۔ اماں کی چیخ پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا، جو دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی پہ چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پر آتے جاتے انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا وہ بھائی تھا ان کا۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مہری نہ برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ ہمہ کو ان سب سے سخت بیر تھا، اس لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ پر ہی گئی تھی۔ جہاں حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات تک نہ کی، وہیں میر عالم کی اولاد بالکل اپنے باپ جیسی ہی نافرمان، آوارہ اور گھٹیا مشاغل کی دلدارہ تھی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چچی نے دینا مناسب سمجھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات تھی، میر عالم اور جہانگیر گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہاں مردانے میں رکے۔ میر عالم تو وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کی غرض سے گھر کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر ہی داخل ہوا تھا کہ کسی کے کھلکھلانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے جھولے میں بیٹھی بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پر اسے نہ پہچان سکا، مگر اس کے نین نقوش میں تائی کی مشابہت واضح تھی۔ وہ وہیں دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے عدن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر بیٹی کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ نتیجتاً بیوی کے واویلا کرنے کے باوجود چند دنوں بعد وہ پھر سے نواب عالم کے سامنے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد سن کر کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھائی جان، ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے بھائی ہو، 100 بار بھی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی کے فیصلے میں یوں ان کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بھائی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سے سوچ لیں۔ میری خواہش ہے زندگی کے آخری دنوں میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ وہ نواب عالم کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے اٹھ کر چلے گئے۔ گھر آ کر بابا نے اماں سے بات کی۔ آج میر عالم آیا تھا میرے پاس۔ خیر تھی؟
جہانگیر کے لیے عدن کا رشتہ لینے۔ کیا؟ اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بابا کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دبے لفظوں میں اسے منع کر دیا تھا، مگر اس نے کہا ہے ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ آئے ہائے، کس منہ سے آ گیا؟ وہ ذرا شرم نہ آئی؟ بھائی کے گھر کا ہی لحاظ کر لیتا، بھول گیا ہے کیا؟ کیوں اسے گاؤں سے نکالا تھا؟ جیسا خود ویسی آگے سے اولاد۔ نہ میں کہتی ہوں ایسی کون سی برائی ہے جو اس کالے کے منہ والے میں نہیں ہے؟ بے شرم کہیں کے، کس منہ سے میری پھولوں جیسی بچی کا رشتہ اس گدھے کے لیے لینے آ گیا؟ در در کی خاک چھان کے اب اسے بھائی کی یاد آ گئی۔ بھول گیا وہ کس طرح سب نے تھو تھو کر کے اسے باہر نکالا تھا، مگر مجھے تو ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اسی وقت آپ نے اس کے منہ پر مارنی تھی۔ ہمیں بخشو، ہم باز آئے تمہاری ان رشتہ داریوں سے۔ ہر دوسرے دن وہ بے شرم کسی نہ کسی کو ساتھ لیے گاڑی میں جھولے دے رہا ہوتا ہے۔ شادی بھی کروا لے ان سے۔ شادی کرانے کو تایا کا گھر ہی نظر آیا کیا؟ اماں کو تو سنتے ہی پتنگے لگ گئے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی معصوم بچی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گی۔ میں کون سا رشتہ پکا کر آیا ہوں؟ جب دوبارہ آئے گا تو صاف صاف منع کر دوں گا۔ نہ تو اب پروین کی ناک نہیں کٹے گی، پھپھا کٹنی نہ ہو تو۔ ماں کو تو اب تک ہال اٹھ رہے تھے۔ بابا ہی خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عدن جو کمرے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی، بابا کے جاتے ہی اماں کے پاس آئی۔ اماں آپ چاہیں تو مجھے چولہے میں جھونک دیں، میں مر جاؤں گی پر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مرے تمہارے دشمن، کیوں آل فول بک رہی ہو؟ اور تجھے کون سا بھیج دیا ہے وہاں؟ یہ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں تو اس کی کہہ کر گئی تھی کبھی منہ نہیں کروں گی ادھر۔ اب کیسے بھیج دیا شوہر کو رشتہ لینے؟ خود آتی ایک بار، گنجی کیے بغیر جانے نہیں دینا تھا میں نے۔ ہائی بڑی، مجھے تو اس میر عالم کا آنا پہلے دن ہی کھٹک رہا تھا، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس کو بھی تو حیا نہ آئی آتے ہوئے۔ اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، بندہ بھائی کی بیٹیوں کو تو اپنا سمجھے، پر اس نے تو آج تک بھائی کو بھائی نہ سمجھا، بھائی کی اولاد کو کیا سمجھے گا؟ آتا ذرا ایک بار میرے سامنے، سارے کرتوت کھول کر رکھ دیتی۔ دل تو کر رہا ہے اس پروین کو جا کے ایسا گھماؤں جو اس کے سر پہ دو بال رہتے ہیں نا، وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اماں تو جلال میں آ گئی تھی، باوجود پریشانی کے ان کی باتوں پہ عدن کی ہنسی نکل گئی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ ہفتے بعد جب میر عالم جواب لینے آئے تو بابا نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ ضبط کے گھونٹ بھرتے واپس ہو لیے۔ گھر جا کر جیسے ہی میر عالم نے نواب عالم کو جواب بتایا، جہاں چچی نے سکون کی سانس بھری وہیں جہانگیر کو آگ لگ گئی۔ کیوں ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا، جو انہیں میرے میں برائیاں نظر آنے لگی ہیں؟ ابا آپ کو تو بات ہی کرنی نہیں آتی، سیدھا سیدھا جا کے کہتے کہ اس دن بارات لے کر آئیں گے، پھر دیکھتا کس کی ہمت تھی آگے بولنے کی۔ ارے چھوڑ مٹی ڈال ان پر، تیرے لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، پر تجھے ہی پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر نکل آئے اس چڑیل میں۔ اپنے پتر کے لیے میں خود چاند سی لڑکی لاؤں گی۔ بس اماں، اب تو دیکھتی جا میں کروں گا کیا۔ اب تک تو وہ بدنامی نہیں بھولا جو گاؤں سے نکلتے وقت ہمارے حصے میں آئی تھی۔ سارا کیا دھرا آپ کے بھائی کا ہے ابا، اسے شروع سے ہی ہمارے سے بیر ہے، آخری فیصلہ تو انہی کا تھا، نہ وہ چاہتے تو کس کی ہمت تھی ہمیں گاؤں سے نکالنے کی۔ مگر میں نے پھر بھی آپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا، میں نے پہل کی ہر چیز ٹھیک کرنے میں، لیکن آپ کے بھائی نے برسوں سے چھڑی جنگ پہ اور تیل ڈال دیا۔ اب اس گھر کی تباہی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کون آتا ہے اس عدن بی بی کو بیاہنے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ جب کروں گا تب پتہ چل جائے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نواب ہاؤس میں رات کے اس وقت سب صحن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب جہانگیر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا دندناتا ہوا ان کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نواب عالم نے فوراً گرجے۔ اچھا تو یہ بدتمیزی ہے، وہ کیا تھا جو آج شام یہاں پہ ہوا؟ ایسے بھی کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس میں جو تم لوگوں کو سارے جہان کی برائیاں مجھ پہ نظر آ رہی ہیں؟ اس نے پاس کھڑی عدن کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو اپنی۔ تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ نواب عالم نے اماں اور عدن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اماں کے پیچھے کھڑی عدن بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔
نہ اچھائی کون سی ہے تمہارے اندر جو میرے گھر میں آ کے بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یہ ڈونگے جیسا منہ مار مار کر نیلو نیل کر دوں گی۔ اماں کا تو اسے دیکھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پر موجود تھے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پر گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم: جی ڈیڈی، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا ہے آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگریس آپ خود دیکھیے گا آ کر۔ ہاں، چکر لگاتا ہوں میں آج، کافی دن ہو گئے، بہت سے کام پینڈنگ ہے۔ آج کچھ مصروفیت کم ہے، لگے ہاتھوں ایک دو اور کام بھی نمٹا لیتا ہوں۔ اوکے، ایز یو لائک۔ کتنے % چانسز ہیں جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو۔ اس بار حکومت بدل جائے گی، پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے۔ وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے۔ دیٹس گڈ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز ہیں اور جو پروجیکٹس ہمارے انڈر ہیں سب کی فائلز بینک میں رکھوا دو، خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کرواؤ، باقی سارا گھر میں رکھو۔ تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بلکہ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائلز اکٹھی کرے، صرف سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھو۔ میں ایک دو کام نمٹا لوں پھر لگاتا ہوں چکر، اور کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا، اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں۔ آج کے لیے لوگ بہت اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں، سو بی ویئر۔ ٹھیک ہے، میں پھر ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشن کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، جلدی سے ہو جائیں تو جان چھوٹے۔ گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ طلال کی ہدایت کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھی۔ بس کچھ تو دن رہ گئے ہیں، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں احتیاط برتتی ہوں۔ سارم نے تو غلطی کر لی پاکستان آ کے، سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس کچھ دنوں تک سارم کی سیٹ بھی کنفرم کروا دیتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا خرچ ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زبردست تھا، اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ کر اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ لاؤ بالی ضرور ہے مگر خیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اب تو وہ آفس اور گھر کے درمیان گھن چکر بنا ہوا ہے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا یہی شیڈول رہے۔ سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات ہی ڈسکس کرتی رہی۔ چلیں آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس بھی جانا ہے۔ کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا، آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں۔ طلال تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شام تک اماں کو ہوش آ چکا تھا، مگر ان کے لبوں پر قفل لگ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہر ایک کی صورت دیکھ رہی تھی۔ آج یا تو عدن گھر آ جائے گی یا پھر میر عالم کے گھر کے کسی بندے کو صبح کا سورج نصیب نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے میگزین گولیوں سے فل کر کے جیب میں رکھا، آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے روکیے گا مت بابا، اپنی عزت سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں ہے، جان بھی نہیں۔ نواب عالم بالکل ساکت تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھتیجا اتنی کمینگی پر اتر آئے گا۔ رک جاؤ عبداللہ، وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اماں کی آواز پہ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، میری بچی اس کے پاس ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی، ہمیں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر کیا کروں میں، تم بتاؤ مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن اس کمینے خبیث انسان کے پاس ہے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال جینے نہیں دے رہا کہ میری بہن اتنے دنوں سے اس کے پاس ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو گولی مار لوں۔ وہ آنسو چھپانے کو سر جھکا کے اماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ مرد رویا نہیں کرتے عبداللہ، اپنی بیٹی کو میں نے اللہ کی امان میں دے دیا ہے۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہانگیر اتنی ذلیل حرکت کرے گا کہ اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھے گا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو، میں ایک ایک بندے کی منت کروں گی، پروین کے بھی پاؤں پکڑ لوں گی، انہیں جو چاہیے ہوگا ہم انہیں وہ سب دے دیں گے، بس مجھے میری عدن چاہیے، اسے کہیں سے لے آؤ۔ عبداللہ، میں اس گھر کے ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ جو کہیں گے میں مانوں گی، بس کہیں سے مجھے میری بچی لا دو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گی میں۔ اپنی روب دار ماں کو اس حالت میں دیکھ کر عبداللہ اور حیدر دونوں کی آنکھیں برس پڑیں۔ نہیں اماں، آپ کے بیٹے زندہ ہیں، میں ان گھٹیا لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا، عدن کو میں واپس لے کر آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ نہیں، تم جہانگیر کو کچھ نہیں کہو گے، وہ ہمارے کیے کا بدلہ میری معصوم بچی سے لے گا، تم بس مجھے اس کے گھر لے چلو۔ عبداللہ، میر عالم کو فون کرو، اسے کہو مجھ سے آ کر ملے، ابھی اور اسی وقت۔ بابا نے ٹھنڈے لہجے میں عبداللہ سے کہا۔ اس نے فوراً باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب عالم اٹھ کر مردانے کی طرف چلے گئے۔ آج پہلی بار انہیں میر عالم کا بے چینی سے انتظار تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، خیریت تو ہے نا؟ عبداللہ کا فون آیا، میں فوراً اٹھ کر چلا آیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج سے پہلے کبھی نواب عالم کو بلاوا نہیں گیا تھا، سو اسی لیے میر عالم حیران تھے۔ نواب عالم نے ٹٹولتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، عدن کہاں ہے؟ عدن گھر پہ ہی ہوگی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میر عالم کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بچے نہیں ہو تم جو میری بات نہیں سمجھ رہے، مجھے لگتا تھا تم سدھر چکے ہو، مگر نہیں، سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو شام سے پہلے میری بیٹی کو واپس پہنچا دے، ورنہ تمہارا بیٹا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے سامنے زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یقین کریں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں ہے عدن؟ انہیں پہلی بار لگا تھا کہ میر عالم سچ بول رہا ہے، حالانکہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، پھر بھی سن لو۔ میری بیٹی 1 ماہ سے گھر سے غائب ہے، اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کہ عدن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کمینگی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مگر تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہوگی، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گنگ رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہانگیر اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہی 2 فکریں دہراتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارا بیٹا یہ چاند چڑھائے گا کہ میری بھتیجی کو اغوا کر لے گا۔ تم نے کیا سوچا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ بتا کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپایا ہے اس نے میری بھتیجی کو؟ یہ نہ کہنا تم جانتی نہیں ہو، ہر کام وہ تمہاری شہ پر کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے عدن؟ میر عالم نے آتے ہی بیوی کو صحن میں گھسیٹ لیا۔ تم اس منحوس کی وجہ سے میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری اگر آئندہ میرے بھائی یا ان کے بچوں کو کچھ کہا۔ بدذات عورت، تم نے اجاڑ دیا میرا گھر، مجھے میرے بھائی سے دور کر دیا، میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر گھر آیا تو ابا کو غصے سے پاگل ہوتے اماں کو پیٹتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بتا کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے عدن کو؟ انہوں نے اماں کو چھوڑ کر جھٹکے سے اس کا گریبان تھاما۔ اچھا تو یہ وجہ ہے اس گرج چمک کی؟ واہ بھائی، بڑی کوئک سروس ہے آپ کے بھائی کی۔ اپنی زبان کو لگام دے، بتا کہاں ہے عدن؟ تو نے مجھے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بے غیرت انسان۔ اپنے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے حیا نہ آئی تجھے؟ میں مر کیوں نہ گیا اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر؟ میر عالم روتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، آج اس اولاد نے انہیں کنارے سے لگا دیا تھا۔ بڑے ہول اٹھ رہے ہیں آج بھائی کے لیے، بھول گئے کیا کیا تھا انہوں نے؟ منہ بند کر لے اپنا، کچھ غلط نہیں کیا تھا انہوں نے، تم لوگ اسی قابل تھے۔ بتا کہاں ہے عدن؟ نہیں بتاتا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اگر تو نے مجھے اس کا نام بتایا تو میں کھڑے کھڑے تیری ماں کو طلاق دے دوں۔ جہانگیر نے دہل کر باپ کو دیکھا۔ دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ پتا بھی ہے؟ بتا دے اس کو، کیوں ماں کو اس عمر میں گھر سے نکلوائے گا؟ وے آ ویکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑنی ہوں، تیرے آگے۔ بتا دے اس کو کہاں ہے؟ پروین، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اماں تو وہیں گر گئی۔ پروین، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ رک جائیں ابا، میں بتاتا ہوں اسے۔
میں اسے کوٹھے پر بیچ آیا تھا۔ نہیں برداشت ہوا مجھ سے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے۔ انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نواب عالم کو منہ کے بل گرانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ابا، میں کیوں بیچ آیا اس کو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر میں نے کیوں؟ ابا یہ سنتے ہی زمین پر گر گئے۔ انہیں اگلا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ اسے یہاں پہ قید ہوئے 1 ہفتے سے زائد ہو چکا تھا۔ گو کہ پہلے والے خوف میں اب کمی آ گئی، مگر تنہائی اور سناٹے کی وحشت کسی طور کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی۔ کیا ساری زندگی وہ ادھر گزار دے گی؟ اس نے مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی۔ آیا میں جی رہی ہوں یا مر گئی، مگر اسے کیا؟ وہ میرا کیا لگتا ہے جو مجھے پوچھنے کو آئے گا؟ سارا دن ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی۔ جب بالکل ہمت جواب دے جاتی تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑتا۔ آخر کب تک میری زندگی قید میں گزرے گی؟ کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی ہیں گھر والوں پر؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہاں، ان سب کو مجھ پر یقین ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ کیا بیتے گی بابا پر جب انہیں پتہ چلے گا؟ اب بھی وہ ہال میں صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی صرف ایک ہی نکتے کو سوچ رہی تھی، جب ہال کے دروازے سے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم صوفے پر اچھل پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ کون کھول رہا ہے دروازہ؟ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر کمرے میں چھپ جاتی، کوئی بڑے ٹھاٹھ سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ جو کوئی تھا اسے دیکھ کر وہیں جم گیا۔ آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری، پھر بے یقینی اور آخر میں غصے سے رگیں تن گئی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہدن کو تو کاٹو، بدن میں تو لہو نہیں کہ مستاق ہو گئی۔ زبان بالکل گنگ تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا تمہیں یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟ کیسے آئی ہو یہاں پر؟ مگر بجائے جواب دینے کے اس کے آنسو گرنے لگ گئے۔ بند کرو اپنا یہ رونا۔ دائم لایا ہے کیا تمہیں؟ اس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ جی۔ انہوں نے اونچی آواز میں دائم کو گالی دی۔ کب سے ہو یہاں پہ؟ مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو خوفزدہ انداز میں اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ رہی تھی جو مہذب انداز میں گالیاں دیتے ہوئے کسی کو فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئیں گے آپ؟ دائم نے موبائل پر ڈیڈی کی کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا بات ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ 10 منٹ کے اندر اندر اپنے اپارٹمنٹ پر پہنچو۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بے اختیار سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ 10 منٹ کے اندر اندر فلیٹ پہ پہنچو۔ مگر آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری بہن سے ملنے آیا تھا یہاں۔ اگر 10 منٹ میں نہ پہنچے تو حال دیکھ لینا اپنا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ طلال نے فون بند کر دیا اور اسے لگا تھا جیسے آفس کی چھت سر پر آ گری ہو۔ وہ بے اختیار چکرا گیا۔ کی چین اٹھاتے ہوئے وہ اندھا دھند دروازے کی جانب بھاگا۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ فل سپیڈ پہ گاڑی بھگاتے ہوئے 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ اس کی گاڑی سے بچتا ہر پاکستانی اسے 100 گالیوں اور کوسوں سے نواز رہا تھا۔ اوہ شٹ! ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہی اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ڈیڈی کیسے پہنچ گئے وہاں؟ اوہ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ 1 سیکنڈ میں اس کے دماغ نے لایا عمل ترتیب دیا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے تیزی سے علی کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی جو تھی بیل پر علی کی آواز آئی۔ اگر تو نے مجھے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر لنچ کروں تو یہ بھول ہے تیری۔ میں بزی بندہ ہوں، ہر ایرے غیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتا، سو خبردار آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ منہ بند کر موٹے، پہلی میری بات سن۔ ابھی 10 منٹ کے بعد میں تجھے کال کروں گا۔ اس وقت ڈیڈی میرے سامنے ہوں گے۔ تو نے مجھ سے ایسے بات کرنی ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے میری شادی ہوئی ہے، گھر والوں کے علم میں لائے بغیر، اور تم اس میں گواہ کے طور پر شامل، اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے باخبر ہیں۔ ہولڈ آن، ایک منٹ کیا بک رہا ہے؟ کون سی شادی؟ کون سا گواہ؟ یہ کون سی سٹوری ہے دماغ میں؟ تو ہل تو نہیں گیا تیرا؟ اب کہیں سے بچے نہ لے آنا۔ علی، میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ سن۔ میں بعد میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا، ابھی 10 منٹ بعد فون کروں گا، اسپیکر آن ہوگا، تو نے سب کچھ سنبھالنا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سگنل کھل چکا تھا، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سمجھ گیا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا۔
ہاں بیٹا، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں تو بگاڑتا جا سب کچھ، میں پیچھے پیچھے سنوارتا ہوں، اور تو اب تیرے جھوٹے نکاح کا سچا گواہ بھی بن جاؤں بغیر چھواروں کے۔ منہ بند کر، میں پہنچ چکا ہوں، 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں، پلیز سب کچھ سنبھال لینا، مروا نہ دینا کہیں۔ وہ فون بند کرتا ہوا فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے طلال خونخوار نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن دوسرے صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ آپ یہاں پر کیسے؟ کوئی کام تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ وہ لہجے میں خوشگواریت سموتا ان کی جانب آیا، جیسے اسے ڈیڈی کے آنے کی بے انتہا خوشی ہوئی ہو۔ طلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے صوفے کے پیچھے کھڑی عدن کو دیکھا۔ ڈیڈی یہ عدن ہے، نام نہیں پوچھا میں نے، کس حیثیت سے موجود ہے یہاں پر؟ وہ غصے میں صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی شی از مائی وائف۔ گلے میں ابھرتی گلٹی واضح نظر آئی تھی۔ عدن نے اس بار اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ جسٹ شٹ اپ۔ میں نے ہر چیز کچھ دن کے لیے تمہارے حوالے کر دی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ہر شے میں اپنی منمانیاں کرنے لگو گے۔ طلال کی دھاڑ پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ جہاں سے اسے لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ اور تم لڑکی، میرے بیٹے کو تو اچھے برے کی ویسے ہی تمیز نہیں ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے ابھی کہ ابھی یہاں سے نکلو۔ طلال جیسے ہی اس کی جانب بڑھے، وہ فوراً ان کے اور عدن کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کہاں جانا ہے اس نے؟ میری بیوی ہے تو میرے ہی گھر میں رہے گی نا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر لے آؤ گے اور کہہ دو گے کہ تمہاری بیوی ہے تو میں یقین کر لوں گا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ دیکھو دیکھیں انکل، آپ کو کوئی عدن کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دائم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا، دوبارہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ لڑکی، تم نے سنا نہیں ہے کیا؟ اٹھاؤ اپنا بوریا بسترا اور فوراً نکلو یہاں سے، دوبارہ اس طرف منہ بھی مت کرنا، ورنہ جانتی نہیں ہو مجھے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھے، دائم نے عدن کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، اسے بیچ میں مت لائیں۔ بیٹے کی ڈھٹائی پر وہ کھول کر رہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو میں علی سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ وہ گواہ ہے ہمارے نکاح کا، بلکہ اس کی پوری فیملی موجود تھی یہاں۔ دائم کی بات سن کر انہیں واقعی دن میں تارے نظر آ گئے۔ اس نے علی کو فون ملا کے اسپیکر آن کر دیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 5ویں بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ میں دائم بات کر رہا ہوں۔ آج کیسے فون کر لیا؟ آج کیسے یاد آ گئی؟ ہماری شادی؟ تمہاری شادی کیا کروائی؟ تم تو ہم سب کو ہی بھول گئے، مانا اب تو شادی شدہ ہے۔ کہاں ٹائم ہوگا تیرے پاس ہمارے لیے؟ مگر تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے بندے میں، اتنی آسانی سے تو مجھے بھول گیا۔ نہیں یار، بس آج کل مصروفیت زیادہ تھی، انفیکٹ آج میں تجھ سے ملنے ہی آنا چاہتا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، امی تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پہلے آ کر میرا ڈبل خرچہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھابھی کو ساتھ لے کر ڈنر پر ہی آنا۔ انکل کو بتا دیا کیا؟ ویسے میرا خیال ہے جتنا تو گامر ہے تو نے انہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا ہو۔ دیکھ یار، تو نے ساری بات کلیئر کر دی، وہ بہت براڈ مائنڈڈ انسان ہے۔ لو میرج کرنا گناہ تھوڑی ہے، پھر بھابھی تو ہیں ہی اتنی اچھی، انکل کچھ نہیں کہیں گے تجھے۔ علی کی نمبر 1 پرفارمنس پر اس نے چہرہ پھیر کر بمشکل ہنسی کنٹرول کی۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی عقل سے پیدل انسان نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کنگ اکھیوں سے جن کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا۔ چل علی ٹھیک ہے، آنٹی کو بتا دینا، ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ اوکے، آج شام آفس کا چکر لگانا، پھر بات کریں گے، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی ڈیڈی راستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ڈیڈی کے جاتے ہی اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگا لی۔ پانی پینے کے بعد اعصاب کچھ نارمل ہوئے تو ذہن کے سامنے کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، جو ابھی بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جائیں ادھر، اب کھڑی کھڑی بے ہوش نہ ہو جانا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟
اپنے ڈیڈی سے؟ تو اور کیا کرتا، بتا دیتا کیا کہاں سے لایا تھا آپ کو، کیا جواز دیتا کیوں ہیں آپ یہاں پر۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس جگہ سے آپ کو کسی غلط نیت سے ہرگز نہیں لایا تھا، مگر یہ بات صرف آپ اور میں ہی جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی۔ ابھی صرف ڈیڈی کو پتہ چلا ہے، آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ وہ بات کرنے کے لیے تحمید باندھ رہا تھا۔ ہدن کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ پھر کیا ہوگا اب؟ آئی کین ہینڈل دس میٹر، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے ایک نظر صوفے پر بیٹھی حالات سے سہمی لڑکی کو دیکھا جو بات وہ کہنے جا رہا تھا۔ اگر وہ نہ مانی تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جو ڈیڈی کو بتایا ہے وہ سب سچ کرنا ہے آپ کو، مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ اسپرنگ کی طرح صوفے پر سے اچھلی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے میری نظر میں۔ مگر میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں آپ سے نکاح؟ نہیں، میں ہرگز نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے نکاح کرنے کا۔ یہ سب صرف آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں کرنا تو نہ کریں، یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہے۔ میں تو بلا وجہ ڈیڈی کو اپنے خلاف کر لیا۔ چلیں اٹھے، چھوڑ کے آؤں آپ کو واپس۔ کہاں؟ کہاں چھوڑ کے آنا ہے مجھے؟ جہاں سے لایا تھا۔ اور کہاں؟ اٹھیں، جلدی کریں، میرے پاس ٹائم کم ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ تو آپ کر کیا سکتی ہیں وہ بتا دیں۔ نکاح آپ مجھ سے کر نہیں سکتی۔ واپس آپ جانا نہیں چاہتی؟ یہاں بغیر کسی رشتے کے میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ سو بتائیے کیا کروں میں؟ دیکھیے، میں یہاں پر آپ کو مزید نہیں رکھ سکتا۔ آہستہ آہستہ میرے سرکل میں یہ بات پھیل جائے گی، اور فی الحال تو میں کوئی اسکینڈل افورڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ ابھی تو ڈیڈی چلے گئے ہیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ممی کو لینے گئے ہوں اور کچھ دیر بعد دوبارہ یہاں پر ہلہ بول دے۔ سو اب یہ سب ضروری ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں۔ فرسٹ یہ کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر آپ یہیں پر رہیں گے، میری ذمہ داری ہوگی، آپ کے ہر اچھے برے کا ذمہ میرا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے لایا تھا، کیونکہ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ واپس اس دلدل میں پہنچ جائیں جہاں سے نکلنے کا دوبارہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر بار کوئی دائم تلال آ کر آپ کو بچا لے۔ وہاں جانے کی صورت میں کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کوئی فیصلہ آپ پر نہیں تھوپنا چاہتا۔ آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، جو ٹھیک لگے وہ بتائیں۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی سے فیصلہ کریں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر اب فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہدن کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھٹر گئے۔ وہ ساری راہیں مسدود کر کے اب فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ وہ نظروں میں بے چینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دائم کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ علی کا میسج تھا، اگر کام نہیں بنا تو دوبارہ فون کر۔ 2-4 اور ڈائلاگ میرے ذہن میں آ چکے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہوں گا ڈیڈی بیچاروں کو تیرے ولیمے کی فکر پڑ جائے گی۔ علی کے میسج پر وہ اپنا کہا نہ روک سکا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس نے علی کو رپلائی دے کر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ بجائے مجھے ایسے دیکھنے کے ہر پہلو پہ غور کر لیں۔ 5 میں سے 2 منٹ تو گزر ہی چکے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کر لیا ہے۔ اس کے بولنے پہ عدن کو واقعی ہوش آ گیا تھا۔ نہیں، میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ جو شخص میری خاطر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے وہ مجھے دنیا کے بھیڑیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ۔ ضروری نہیں ہر بار کوئی دائم تلال آ کر مجھے بچا لے۔ اگر یہ مجھے واپس چھوڑ آیا تو نہیں، یہ معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے خود کو بچانے کا آخری موقع مل رہا ہے تو میں اسے کبھی نہیں گنواؤں گی۔ مگر اماں بابا، کیا وہ مجھے تسلیم کر لیں گے؟ آخری پوائنٹ پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ یہ آخری موقع تھا، ورنہ پھر سے خریدار آئیں گے، پھر سے اس کی بولیاں لگیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پوری جان سے لرز گئی۔ اب بھی وہ تکلیف یاد آتی تو آنسو بھل بھل آنکھوں سے گرنے لگتے۔ اب دوبارہ کسی آزمائش کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ شخص جیسا بھی ہوگا کم از کم مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے گا نا۔ سر پہ آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین کا مطلب اب وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ 5 کی بجائے 8 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو سیکنڈ آپشن قبول ہے۔ سو چلیے ایسا ہی صحیح، اٹھے چھوڑ آؤں آپ کو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خود کو کہتے سنا۔ آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی اس کی۔
اس کی بات سن کر دائم نے بے اختیار سر صوفے کی بیک سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا عدن مر کے بھی سیکنڈ آپشن قبول نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے فرسٹ آپشن کے بے انتہا فوائد اور سیکنڈ آپشن کے ڈبل نقصانات اس کے سامنے رکھے تھے۔ آپ کمرے میں جائیں، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ روبوٹ کی مانند اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ساری حسیات مردہ ہو چکی تھیں۔ عدن کے جانے کے بعد اس نے علی کو فون کیا۔ وہ فون اٹھاتے ہی دوبارہ شروع ہو گیا۔ یار دائم، اگر تو کہے تو میں انکل سے بات کروں۔ اب یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ تو رہے گا نہیں۔ الیکشن نزدیک ہیں، مخالفین تو اس طرح کی باتیں بہت اچھالتے ہیں۔ انکل کو چاہیے بھابھی کو ایکسیپٹ کر لے، ورنہ اگر دشمنوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو انکل کی کرسی تو گئی۔ میرا خیال ہے انہیں پہلے ہی تمہارا ولیمہ کر کے سب کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ بس کر دے علی، بس کر دے۔ چلے گئے ہیں ڈیڈی؟ دائم نے بے تحاشا ہنستے ہوئے اسے درمیان میں روکا۔ تو پہلے وقت دیتا نا، میں تو انکل کو بلیک میل کرنے کے لیے 150 ڈائلاگ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے بھی انکل کو سب سے زیادہ عزیز کرسی ہے۔ جو کام کروانا ہوتا ہے انہی دنوں میں کروایا کر۔ مشورے کا شکریہ، آپ ذرا کھل کے بتا معاملہ کیا تھا۔ وہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایسا کر، ایک نکاح خواہ اور چند گواہوں کا بندوبست کر۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر جلدی سے سب کو فلیٹ پر لے کر آ جا۔ آئی ایم ویٹنگ۔ او بھائی، تیرا دماغ کہیں سیر تو نہیں کرنے گیا؟ بریک پہ پاؤں رکھ لے۔ پہلے نقلی نکاح، اب اصلی نکاح۔ تو بتاتا کیوں نہیں؟ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ تم آؤ گے تو ہی بتاؤں گا، فی الحال سب کو لے کے پہنچ، اور صرف اعتماد والے بندے لانا، اور ہاں رابی کو بھی ساتھ لے آنا، آنٹی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ پر بارات کہاں لے کے جانی ہے؟ کون سی بارات؟ نکاح یہی میرے فلیٹ پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ دلہن پہلے سے ہی موجود ہے کیا؟ او مائی گاڈ، دائم تلال آج تو میرے دل کے چاروں خانوں سے اتر گیا ہے۔ شٹ اپ، جتنا کہا ہے بس اتنا کر۔ آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ۔ آدھا نہیں یار، 1 گھنٹہ لگ جانا مجھے۔ نہیں صرف آدھا گھنٹہ۔ ڈیڈی فی الحال چلے گئے ہیں، ان کے دوبارہ آنے سے پہلے میں یہ سب فکس کرنا چاہتا ہوں۔ نہ بیٹا نہ، آدھا گھنٹہ تو مجھے گواہ اکٹھے کرنے میں لگ جانا ہے، باقی آدھے گھنٹے میں چھوارے بھی پیک کروانے ہیں۔ کیوں، تو نے چھوارے کا کیا کرنا ہے؟ تو خود یہاں پہ مر، میرے لیے وہی بہت ہے۔ او بھائی، پاکستان میں کون سا نکاح ہے جو بغیر چھواروں کے ہوا ہو؟ کم از کم میں تو سوکھے منہ تیرے گواہوں والے خانے میں دستخط نہیں کر سکتا، اور میرے پاس جو گواہ ہیں نا، جب تک انہیں 2 چھواروں کی تھیلیاں نہ ملے وہ کسی صورت گواہی نہیں دیں گے۔ اس لیے ابھی سے سوچ لے۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنے جیسے اکٹھے کر کے لے آ؟ دیکھ، اس وقت میں بہت ڈپریسڈ ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈی دوبارہ آ جائیں مجھے یہ سب حل کرنا ہے۔ تو اگر نہیں آ سکتا تو بتا دے، تاکہ میں خود کر لوں سب کچھ۔ دائم کی غصیلی آواز سنتے ہی وہ فوراً لائن پر آ گئی۔ اچھا سیریس تو نہ ہو، آ رہا ہوں، بلکہ نکل پڑا ہوں۔ چھواروں والا تو پیچھے رہ گیا بیچارہ۔ اس سے پہلے کہ علی کی بک بک دوبارہ شروع ہوتی، اس نے فون بند کر دیا۔ رابی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک جگہ پر جانا ہے۔ کہاں؟ میرے دوست کی شادی ہے، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر ریڈی ہو سکتی ہو تو آ جاؤ۔ صرف 10 منٹ میں؟ اچھا ٹھہرو، میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ نہیں امی سے نہیں پوچھنا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، صرف ہم دونوں نے جانا ہے۔ ہاں وہ کیوں؟ امی کو بتائے بغیر نہیں جانا میں نے۔ دیکھو رابی، یہ ضروری ہے، امی کو بھنک بھی پڑی نا۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، سو ہری اپ پلیز۔ اگلے 10 منٹ میں وہ جلدی سے تیار ہو کر آئی۔ امی، میں نادیہ سے کچھ نوٹس لینے جا رہی ہوں بھائی کے ساتھ، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ امی کا جواب سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی، جہاں علی وسل پہ وسل دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ امی دروازے تک آتی، اس نے جلدی سے گاڑی بھگا لی۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ بتایا تو ہے، میرے دوست کی شادی ہے۔ کون سے دوست کی ہے؟ جو امی کو بھی بتانے نہیں دیا۔ جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ تمہاری باتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ ہائے، کہیں تم تو نہیں جا رہے شادی کروانے؟ دائم کا نکاح ہے۔ کیا، دائم بھائی کا؟ اس کی پرجوش چیخ پہ علی نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ پھر تم نے امی کو کیوں نہیں بتانے دیا؟ اس لیے کہ وہ گھر والوں کے علم میں لائے بغیر شادی کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، یعنی خفیہ شادی؟ کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا؟ تمہیں روکنا چاہیے تھا انہیں۔ اگر انکل کو پتہ چل گیا تو؟ میرے کہنے پہ تو نہیں رکا۔ تم جا کے روک لینا اسے۔ اب برائے مہربانی میرا سر نہ کھاؤ، چپ کر کے بیٹھو۔ لڑکی کے گھر والے مان گئے کیا؟
اس شادی کے لیے؟ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، منہ بند کر لو، وہاں جا کے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اسے چپ کروا کر موبائل پہ مصروف ہو گیا۔ نواب عالم پہ بھائی کی موت کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ ساری عمر وہ بھائی سے دور رہے تھے، مگر اب اس کی موت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گیا تھا میرے پاس سے، پھر ایک دن میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس آپ کے پاس ہی سے ہو کر آئے تھے، آتے ہی طبیعت خراب ہو گئی ان کی۔ میر عالم کے چھوٹے بیٹے نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ نواب عالم سب کے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ عبداللہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ جہانگیر کہاں ہے نبیل؟ عبداللہ نے چھوٹے نبیل سے پوچھا۔ جب سے وہ آئے تھے جہانگیر نظر نہیں آیا۔ مجھے کیا پتا، مجھ سے کون سا پوچھ کر جاتا ہے وہ، نبیل کہہ کر باقی آئے لوگوں سے تعزیت وصول کرنے لگ گیا۔ اندر اماں پروین چچی کو ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھی، مگر وہاں پہ اکثر خواتین بجائے دکھ درد بانٹنے کے نواب عالم کی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ حق بہ، چودھری نواب تو قسمت ہی ماڑی لکھوا کے لایا ہے۔ پہلی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اب بھائی بھی سارا کچھ چھوڑ کے اوپر پہنچ گیا۔ حالانکہ نمبر تو پہلے چودھری نواب کا ہی تھا، پر آئی کو کون ٹال سکتا ہے۔ چھوٹا بھرا پہلے ہی چلا گیا۔ ان جاہل عورتوں کی باتوں پر اماں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ پتہ چلا کہاں گئی ہے وہ لڑکی؟ اللہ جانے بہن، میرے خیال میں تو کوئی اونچا ہی ہاتھ مارا ہوگا اس نے۔ اماں میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان عورتوں کی زبانیں بند کروا دیتی۔ ان کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ یہ سب تو شاید اب تاعمر جھیلنا تھا۔ باپ کے جنازے پہ بھی جہانگیر موجود نہ تھا، یہاں تک کہ میر عالم پہ منو مٹی ڈال دی گئی، مگر جہانگیر نہ آیا۔ چچا کے سوئم کے بعد عبداللہ نے ہر چیز ایس پی دانیال سے ڈسکس کی۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب وہ گھر آیا تھا؟ میں کوئی بھی کیس اس پر ڈال دیتا، اب خدا جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی فیملی تو ہے نا، اس سے پتہ کرو۔ سوئم کے بعد اس کی ساری فیملی گاؤں سے جا چکی ہے، کسی کو کچھ علم نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ رات کے اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب ایک پری پلانڈ گیم ہے۔ دانیال، تم کسی بھی طریقے سے اس کا پتہ چلاؤ، صرف ایک ہی تو سراغ تھا، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ پریشان مت ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ دانیال کی طفیل تسلی پہ وہ پیشانی مسلطہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ علی رابی کو فلیٹ پہ چھوڑ کر خود گواہوں کو لینے چلا گیا۔ دائم نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اس نے بالخصوص عدن کے لیے ہی بلوایا تھا، اس موقع پر اسے واقعی سہارے کی ضرورت تھی۔ دائم نے مختصر اسے کچھ سچ چھوٹ ملا کر بتایا۔ وہ پریشانی سے سر ہلاتی عدن کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک ڈری سہمی سی لڑکی بیٹھی تھی۔ رابی کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ السلام علیکم، میں رابیل ہوں، دائم بھائی کے دوست کی بہن۔ عدن کو تو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رابی خود ہی آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عدن نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر رابی کانپ سے گئی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد علی دروازہ نوک کر کے ہاتھ میں رجسٹر تھامے اس تک آیا۔ رابیل نے رجسٹر اور پین اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے سامنے پڑے رجسٹر کو دیکھا۔ آپ مجھے بالکل رابی کی طرح ہیں، پلیز بغیر کسی ٹینشن کے سائن کر دیں۔ دائم کی گواہی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھ پر پورا اعتبار کر سکتی ہیں۔ آج سے میری ایک نہیں دو بہنیں ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ نکاح نامہ اور پین سامنے پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے سارے حقوق عمر بھر کے لیے کسی اور شخص کے نام کرنے والی تھی، پھر ساری زندگی کے لیے ایک اور نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ عدن نواب عالم سے۔ عدن، اس کے ہاتھوں میں تھاما پین لرز گیا۔ پہلے صفحے پہ عدن نواب عالم لکھتے ہی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ساری حسیات جاگ اٹھی۔ رابیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ایک کے بعد ایک صفحے پہ دستخط کرتے ہوئے دھندلائی آنکھوں میں صرف اماں اور ابا کے چہرے تھے۔ علی کے جاتے ہی وہ رابیل کے گلے لگ کر بے تحاشا روتی۔ علی کو باہر آتے دیکھ کر دائم نے پرسکون سانس خارج کی۔
اس کا سنجیدہ انداز بتا رہا تھا کہ اندر برسات جاری ہے۔ نکاح کے بعد سب کو فارغ کر کے وہ ہال میں اس کے پاس آ بیٹھا۔ بھابھی کا خیال رکھنا، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے ہی اتنے برے حالات سے گزر چکی ہیں۔ اس کی بات پہ دائم نے سر ہلایا، تبھی رابیل کمرے سے نمودار ہوئی۔ بھائی تم نے گھر جانا ہے تو چلے جاؤ، آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آج رات یہیں رہنے دو، وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ علی نے کنگ اکھیوں سے دائم کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار کہکا امڑ آیا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ رابیل نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں نہیں، میں تو تمہاری بات پہ تو نہیں ہنسا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے رہنا ہے تو رہ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں دائم؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر دائم سے کہا، اور دائم نے اس طرح ارد گرد دیکھا جیسے اس کے سر پر مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا۔ رابی واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ علی وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ اٹھ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ دائم اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ نہیں یار، آج میرا دل کر رہا ہے تجھے اکیلا نہ چھوڑوں۔ چل آج کی رات تیرے پاس ہی ہوں، جتنے دکھ سکھ کرنے ہیں کر لیں۔ بہت شکریہ، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے ساتھ سر پھوڑنے کی۔ مجھ سے ذرا تمیز سے بات کر، ابھی نیہا کو فون کر کے تیرے تازہ نکاح کی اطلاع دے دی نا، تو نے مرہم پٹی کروانے کے لیے بھی مجھے ہی فون کرنا ہے۔ علی کر کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بک بک کرنے کو تو نہیں تھکتا تو، جتنی مرضی کروا لو۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، امی تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی، بتاؤ پھر کب تک آؤ گے؟ علی کے کہنے پر ان دونوں کے کہکہے ہال میں گونج اٹھے۔ اگر تو بجائے فون کے سامنے کھڑا ہو کے یہ باتیں کرتا تو ڈیڈی نے میرے ساتھ ساتھ تجھے بھی عالم بالا پہنچا دینا تھا۔ اور رابیل سے کہنا آنٹی کو ابھی کچھ نہ بتائیں، یہ نہ ہو مٹھائی لے کر ممی کو مبارکباد دینے آ جائے۔ نہیں امی کو نہیں پتہ۔ تو ایسا کر اب کھانے کا بندوبست کر، چھوارے تو نے مجھے لانے نہیں دیے، سارے گواہ بھی مجھے کوستے ہوئے گئے ہیں۔ علی پھر سے سٹارٹ لینے لگا تھا۔ دائم نے وہیں بیٹھے بیٹھے رابی کو آواز دی، اسے کیوں بلا رہا ہے؟ دیکھ ہم نے کہیں نہیں جانا، آج رات تو یہیں رہنا ہے۔ بھلا میں تجھے اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ جی بھائی۔ تبھی رابیل باہر آئی۔ رابی آنٹی کی کال بار بار آ رہی ہے۔ اوہ نو، کافی دیر ہو گئی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ مگر آپ بھی؟ اٹس اوکے، تم لوگ گھر جاؤ، بلا وجہ آنٹی ٹینشن لیں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ علی کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ رابی میں امی کو کہہ دیتا ہوں، تمہاری دوست کی طبیعت خراب ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ دائم نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیٹا ہم تیرے نکاح میں بھی جھوٹ بول کر ہی آئے ہیں۔ کوئی نہیں، گن گن کے بدلے لوں گا۔ چلو رابی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ منہ لٹکائے دروازے کی جانب بڑھا۔ رابی بھی عدن سے مل کر اس کے پیچھے آ گئی۔ اب تو مجھ سے کسی شرافت کی توقع نہ رکھنا، ابھی کے ابھی نیہا کو فون کر کے بریکنگ نیوز دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ علی کی دھمکی پہ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ ہینڈل پہ آہستہ سے ہاتھ رکھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ عدن اس کو دیکھتے ہی بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ عدن کا سر مزید جھک گیا، نظریں اپنے سامنے موجود بلیک شوز پر تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنی جلدی اور یوں اچانک ہو جائے گا۔ آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، یہ بہت ضروری تھا۔ جو ہوا وہ سب شاید ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی یہاں پر آ جائیں گے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کبھی آپ کو اس جگہ پہ واپس نہیں بھیج سکتا، اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ جس جہنم سے آپ کو نکال کر لایا تھا دوبارہ وہیں چھوڑ کر آؤں۔ اگر آپ کو یہاں چھوڑنے کے بعد میں نے کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے اسی لیے کوئی رابطہ نہیں رکھا تاکہ آپ خود کو سیکیور سمجھیں۔ اب آپ میری ذمہ داری ہیں، کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فون رکھیں اپنے پاس، میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلے آئیں، دروازہ اندر سے لاک کر لیں، مجھے ابھی آفس جانا ہے۔ ڈیڈی یا کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا، میں شام کو آؤں گا۔ اوکے۔ وہ اسے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے صرف روئی جا رہی تھی۔ خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اب اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ وہ ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ سے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت زبان بالکل گنگ ہو جاتی ہے، پھر دل کا غبار صرف آنسوؤں کے ذریعے ہی نکلتا ہے، اور وہ تو اللہ سے بندے کی شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک انداز سے واقف ہے۔
وہ بھی بغیر کچھ کہے اس کے حضور سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرے انمول تھے کیونکہ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ سارا دن اسے علی کے دھمکی بھرے میسیجز ملتے رہے۔ طلال نے بھی آفس کا چکر نہیں لگایا، اسے خود ہی سارا کام نمٹانا پڑا۔ ساری فائلز اور کیش بینک میں رکھوا کر واپسی پہ اس نے گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ دی۔ آج عدن کے وہی ہفتہ پہلے والے پہنے کپڑے دیکھ کر اسے بے انتہا ندامت ہوئی۔ وہ اس کے لیے کپڑے، جوتے، بیگز، پرفیومز، برش اور جانے کیا الا بلا خرید لایا تھا۔ وہ سارے شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ رہا تھا جب قریب سے آنے والی آواز پر چونکا۔ ہائے دائم، تم یہاں؟ ہیلو نیہا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیوں، کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ نیہا شاپنگ بیگز کھول کر چیک کرتی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ظاہر ہے میری ہے اور کس کی ہونی ہے۔ اگر تم آ ہی گئے ہو تو پلیز میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ پلیز نیہا، تم خود ہی کرو، مجھے اور بھی کام، پلیز سوری۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، مگر پچھلی سیٹ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے میرون اور گولڈن کلر کا لیڈیز سوٹ نیہا کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ لیڈیز شاپنگ کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے جو سمجھ آیا وہی لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ سوری، مجھے پہلے اس بارے میں خیال نہیں رہا، چیک کر لیں۔ جو چیز مسنگ ہے وہ بتا دینا۔ عدن نے جواباً فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تنہا عورت تنکے سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اسے کبھی جینے نہیں دیتے۔ اس کے لیے ایک مرد کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہفتہ بھر سے یہاں موجود تھی، تب اس کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن اب نکاح کے فقط چند گھنٹوں بعد دائم کو اس کی ہر چیز کی فکر تھی۔ مرد ہر عورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی پرواہ کرتا ہے جو ایک جائز رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہو۔ وہ بیڈ پہ پڑے شاپنگ بیگز کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صرف اس کو نارمل کرنے کے لیے وہ رات دیر تک بیٹھا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا، مگر عدن نے اس کی کسی بات کا جواب ہوں یا ہاں سے زیادہ نہیں دیا۔ پھر بھی وہ اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ عدن، آئی نو یہ ساری سچویشن بہت ٹف ہے آپ کے لیے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا آپ خود کو نارمل کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے حالات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے گھر میں سے کوئی بھی آئے تو یوں ڈری سہمی مت ملنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، بٹ ناؤ ایوری تھنگ ہیز بین چینجڈ۔ خود کو پہچانے، اب آپ وہ نہیں جو پہلے تھی۔ وہ مختصر الفاظ میں اس کو بہت کچھ پاور کروا چکا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی، ڈیڈی لازمی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جہاں اب گھڑی کی سوئیاں 12 سے آگے جا چکی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ نکاح سے لے کر اب تک یہ پہلا فقرہ تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوا۔ یہ بھی دائم کے پچھلے 4 گھنٹے اکیلے بولنے کا ثمر تھا جو اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں، دائم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ اوکے، پھر ٹیک کیئر، نیند کی ٹیبلٹ لے لینا، رابیل سے کہوں گا وہ کل کو آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا ابھی عدن کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اس کی ہے، پر اگر وہ رک جاتا تو طلال یقیناً اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے صبح یہاں پہنچ جاتے۔ سونا چاہتے ہوئے بھی اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ تو میں پیاری ڈز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی قیمتی سی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ ویڈیو کا یہ نیکسٹ پارٹ ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں تیسرے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔